آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اهدي قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي آمين ثم آمين یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خوش ہیں؟ مزے میں ہیں؟ عبادتیں خوب ہو رہی ہیں الحمدللہ. کل EU میں تو نہیں، پاکستان اور دوسرے کنٹریز میں طاق رات تھی، تو دعائیں مانگی خوب اپنے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے. اور انشاءاللہ آج ہمارے ہاں طاق رات ہوگی اور ہم بھی آپ کے لیے مانگیں گے. ایسے ہی زندگی گزرتی جائے گی ایک دوسروں کے لیے دعائیں مانگ کے. الحمدللہ بس ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا نا، بہترین گفٹ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا. اور اپنے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، ایسے محبتیں ہماری ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ رہیں. الحمدللہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، اور آپ کو جمعہ مبارک. اور خوب تیاری کریں، اہتمام کریں جمعے کا. چلیں درود شریف پڑھ لیتے ہیں. سب پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. آج کی آؤٹ لائن آج جو میں نے صورت ہم نے پہلے بھی کی ہے، مگر اس کو آج ہم تجوید کے ساتھ کریں گے، ڈیٹیل میں کریں گے. سورۃ الکہف لیے، اور ٹارگٹ از کہ اس کو میمورائز کرنا ہے. جن سسٹرز کا میمورائزیشن حفظ نہیں ہے وہ 10 آیا کو یاد کرنا ہے. اس میں سے ہم اپنا عمل کا پوائنٹ لینا ہے. اس کی حدیثیں ہم دیکھیں گے، اور اس میں ان 10 آیا میں ایک پوائنٹ ایسا ہے جو ہم اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، وہ ہے خیر خواہی کا. تو ہم ان آیات کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے ٹوڈے، اور عمل کے اپنی ایز دس کورس از تقویٰ ڈیولپنگ، پرسنل ڈیولپنگ. تو ہم سلیکٹڈ آیا اور سورت کو لیں گے اور ان کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اور آخر میں ہم جیسے نون ساکنہ کے رولز ہم نے کر لیے، آج ہم میم ساکنہ کے رولز کریں گے. اور ان دا اینڈ میں آپ کو اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو میں مائک دوں گی، اور آپ مجھے ہر پر آیا پہ آپ بتائیں گے یہ کون سے رولز ہیں. دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے، اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. پھر سے ریمائنڈ کر رہے ہیں، پھر سے ریکال کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں بار بار پڑھیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے چیزیں بھول جاتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الکہف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے.
اگر ہم چاہتے ہیں فتنوں سے دور رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ نور ہو، ہم چاہتے ہیں وہ نور اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہو، یا ہم چاہتے ہیں ہمارے غموں کی پریشانیوں سے ہم دور ہوں، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے فتنے جو ہمارے ارد گرد ہیں، تو یہ ہمیں سورۃ الکہف پڑھنی پڑے گی۔ فضیلت کیا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف اس طرح پڑھی جیسے نازل کی گئی تھی تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے باعث نور ہوگی۔ سکینت کا ذریعہ بھی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سورۃ الکہف پڑھی تو اس کے گھر میں بندھا ہوا ایک جانور بدکنے لگا۔ اس شخص نے سلامتی کی دعا کی تو اچانک اس پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا۔ بس اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص تو پڑھتا ہی رہتا، کیونکہ یہ تو ایک سکینت تھی جو قرآن کے بدولت اتری تھی، تو سکینت بھی ملتی ہے۔ جمعے کا دن سورۃ الکہف پڑھنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کی روشنی ہوگی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کی وہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات پڑھی وہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ 10 پہلی بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی 3 آیات پڑھنا بھی دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ مگر آج کا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے 10 آیا، فرسٹ 10 آیا یاد کرنی ہے۔ اور جیسے اگر آپ سارے حفظ گروپ میں ہیں واٹس ایپ کے، تو کل جو ہم نے سورۃ القدر ڈالی تھی تو مطلب کیا ہے کہ وہ یاد کرنی ہے، اگر جن کی نہیں ہے تو اسی دن آپ کو یاد کرنی ہے۔ اور آج یہ سورۃ الکہف کی 10 آیات جائیں تو آپ اس کو میمورائز کریں، کوشش کریں کہ میمورائز کر لیں۔ اچھا، سورۃ الکہف میں آپ کو بھی معلوم ہے ایکچولی یہ مکی صورت ہے اور اس کے مضامین تقریباً سب مکی صورت، سارے مکی ہی ہیں، اور یہ مکی زندگی کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ یہودیوں نے کچھ باتیں مکہ کے مشرکین کو سجھائیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر کے ان کے بارے میں پوچھیں تاکہ یہ بات مکمل طور پہ کھل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واقعی کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ سوچ کے نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے لگے اور سوال پوچھے۔ سوال کیا تھے کہ قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کون شخص تھا جس نے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سیر کی، یعنی کہ ذوالقرنین، اور روح کے بارے میں بھی سوال کیا، مگر سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ تو اس میں ایکچولی ان سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ تو اب ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں 4 باتیں تو بہت خوبصورت ہیں، اگر آپ اس کو پڑھیں تو ایک میں نے پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں، ایک ورڈ آتا ہے ملتحدہ، پروٹیکشن۔ اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو آپ کی کوئی جائے پناہ نہیں اس دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، ہر جگہ۔ وہ تو انشاءاللہ پڑھیں، جو بھی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کوئی نعمت دیکھیں تو پھر اس کا بھی بتایا گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں مگر جو مین سٹوریز ہمیں ملتی ہیں وہ پیپل آف دا کیو، مین ود the 2 گارڈن، موسیٰ اینڈ خضر، اسٹوری آف ذوالقرنین۔
جو پہلی سٹوری ہے جن میں چند نوجوان تھے اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے وہ غار میں چھپے، وہ بھی چند نوجوان، حالانکہ اس ٹائم پہ اتنی نالج نہیں تھی، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، میڈیا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود کوئی سپورٹ نہیں، کوئی پاور نہیں، اس کے باوجود وہ صرف اپنی ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ ان کے لیے ایمان ہی بہت بڑی بات ہے۔ ایکچولی ان سٹوریز سے ہمیں نا جائزہ لینا ہے کہ ہماری زندگی میں کون سی چیزیں اہمیت ہیں۔ ایمان ہے، پیسہ ہے، پاور ہے، رشتہ داریاں ہیں۔ تو یہ جو سٹوریز ہوتی ہیں نا ہمارے لیے ہوتی ہیں، لیسنز ہوتا ہے۔ اور یہ جو ابھی 10 ڈیز کا جو کورس ڈیزائن ہے اس میں اپنے عمل کی ہی بات کرنی ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ، تقوی، دس از دا پوائنٹ۔ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یو نو، آپ سے کو پہلے بھی پتا ہے، مگر یہاں سے کون سا آپ کو پوائنٹ نکالنا ہے۔ پھر ایک دوسری سٹوری ہے مین ود the two gardens، ٹھیک ہے نا، ایک تکبر کرتا ہے، ایک عاجزی دکھاتا ہے، ایک کہتا ہے میرا پیسہ، میرا مال، میرے نفری لوگ، وہ ہوتا نا کتنے لوگوں کے کانٹیکٹس ہیں، اور ایک کہتا ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ تو ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے، جو تکبر کرتا ہے وہ اس کا ہی زوال ہوتا ہے، کچھ نہیں رہتا، سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ پھر موسیٰ اینڈ خضر کا واقعہ ہے، ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ ریلیشن ہے، کیسے پیشنس اور وزڈم اور نالج کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیسے ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر سے سوال کرتا ہے اور پھر ٹیچر کا کیسے اسٹوڈنٹ کو جواب ہوتا ہے، واٹ از حکمہ بیہائنڈ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں اگر علم ملتا ہے تو ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں۔ ایک ایمان پہ ہے، ایک مال پہ ہے، ایک علم پہ ہے اسٹوری۔ دوسری ہے ذوالقرنین جس کو پاور اتھارٹی ملتی ہے مگر وہ مس یوز نہیں کرتا، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی مدد کے لیے اپنا رات دن لگا دیتا ہے۔ اگر یہ چاروں پوائنٹس دیکھیں، ایکچولی جو میں آج آپ کو تھنکنگ تھاٹ دوں گی اور ایکشن پوائنٹ دوں گی، دیٹ از خیر خواہی۔ آج جس پہ ہم ایکشن کریں گے اور اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں گے وہ خیر خواہی ہے۔ کیا یہ جو چار چیزیں ہیں، ایمان اور مال، اولاد، پیسہ، پھر علم، پھر آپ کا پاور، آپ کے اتھارٹی، کیا ہم لوگوں کی خیر خواہی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ابھی یہ کوسچن میں چھوڑ رہی ہوں کیونکہ پھر میں آؤں گی سورہ کہف کی آیت نمبر 6 پہ، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم کھا رہے ہیں، پریشان ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح لوگ مسلمان ہوں، دین میں آئے۔ کیا یہ تڑپ ہے ہمارے پاس؟ یہ خیر خواہی ہے ہمارے پاس؟ ہم لگے ہوں یا اپنے پری اکیوپائڈ ہے؟ وی آر always preoccupied in our gums، اپنی پریشانی، اپنے ٹینشنز میں۔ This is the thinking thought today کہ ہم خیر خواہ ہیں۔ لکھتے جائیے ڈائریز، آپ کے پاس ڈائریز ہونی چاہیے اس کلاس میں، کیونکہ دس کلاس از پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، ڈیوائن کنیکشن ہے، اور تجوید بھی ساتھ ہے۔ اپنے پاس ڈائری رکھیے، عمل والی ڈائری، اور اپنی تجوید کی والی بکس بھی رکھیے۔ جی میں آپ کو دوں گی مائکس، ڈونٹ وری، آج میں شاید پورا گھنٹہ ہی آپ کی کلاس لے لوں، آپ کو بریک نہ دوں۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ سنا، عطر لگائیے، نہائیے، دھوئیے، سرما، آپ کو پتا ہے یہ والا سرما، یہ دادیوں والے زمانے والا سرما ہے، میرے پاس بھی ہے، اور ہوپ فلی آپ لوگوں کے پاس بہت اچھا ہوتا ہے، آپ لگا کے دیکھیے، آنکھیں بڑی روشن ہوتی ہیں۔ نیلز کاٹیے، مسواک لگائیے، سورۃ الکہف پڑھیے، درود شریف پڑھیے، آپ نے پڑھ لیا، اور اچھے نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہن لیجیے۔ چلیے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے، ماكثين فيه أبدا، جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا. یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوہ والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر. جی، آج کے لیسن میں سے جو دعا آپ کو یاد کرنی ہے، بلکہ جو یہ اٹینڈ کرا 10 days، میں نے کل اناؤنس نہیں کیا تھا مگر آج کرنا پڑ رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ پارٹیسپینٹ ہیں، آپ ایک دعا نکالیے، ایک حدیث نکالیے اور اپنا ایکشن پوائنٹ لکھیے، اور ان دا اینڈ آپ مجھے پھر بھیجیے. تو پھر دیکھیے میں کیا کرتی ہوں، آپ کے لیے کیا سرپرائز ہوگا. ادروائز اگر ہم نہیں لکھیں گے تو پھر وہ عمل میں نہیں آ رہی چیزیں انشاءاللہ. سلائیڈ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے، کیا نظر آ رہا ہے سلائیڈ پہ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، اگر ہم آیا نمبر 6 میں دیکھیں، اگر آپ کے پاس بھی پہلی سلائیڈ پہ چلے جاتے ہیں،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ٹھیک ہے. اور اس کی ٹرانسلیشن اگر ہم دیکھتے ہیں، اے پیغمبر اگر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے ہلاک کر دو. اور باخن کی کیا میننگ ہوتی ہے؟ غم میں گھونٹ ڈالنے والا، غم سے خود کو ہلاک کرنے والا. ٹھیک ہے. یہ آیت میں جب بھی پڑھتی ہوں مجھے بہت اثر کرتی ہے، اور جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیلنگز آیات میں آتی ہے تو مجھے بہت اثر کرتی ہیں. اور میں اپنے آپ کو اس طرح، ہم سب اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ کیا میرا رویہ ایسا ہے جب میں دین کی بات یا کسی کی مدد کے لیے بات ہو تو میرا ایسا رویہ ہے، میرے پاس تڑپ ہے میں کسی کی مدد کر سکوں، اور میرے پاس جو پیسہ ہے اس کو کسی کو دوں، یا میرے پاس علم ہے وہ کسی کو دوں، یا ایسے میں تنگ ہوں، اپنے مسئلوں میں گھری ہوئی ہوں، پریشان ہوں، میں کسی کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں. تو ہمیں اس پوائنٹ کو، آپ کو پتا ہے کہ دین ایکچولی ہے یہی خیر خواہی کا نام ہے. اسی لیے نا ہمارے پاس علم ہے وہ دینا ہے، ہمارے پاس دولت ہے وہ دینا ہے، یعنی کہ اللہ سے ہمیں ملتی ہے اور ہم لوگوں کو دینی ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے امت وسط ہے. احادیث دیکھ لیتے ہیں. سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم نے کہا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور ان کی عوام کے لیے. جی. پھر دوسری حدیث ملتی ہے. سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہے. سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا میرا جانور مر گیا ہے، مجھے سواری دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں. تو ایک شخص بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اسے ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اسے سواری دے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نیکی کی راہ بتائے اس کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا نیکی کرنے والے کا. ہم اس ڈر میں نہ ہوں اگر ہم نے کسی کو نیکی کا راستہ دکھائے گا تو وہ ہم سے بڑھ جائے گی یا ہم آگے بڑھ جائے گی یا اس کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا، شہرت آئے گی. نہیں، اگر آپ نے کسی کو راستہ بھی دکھایا تو آپ کو ہی ثواب ہوگا، آپ کا ہی اتنا ہی ثواب ہے جو نیکی کر رہا ہے، جس کو آپ نے ایڈوائس دیا. اور میں ایک لیکچر سن رہی تھی، میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں یہ چیز کر چکی ہوں کہ لیڈرز جو آپ ایڈوائس دیتے ہیں، ضرور نہیں پاور اینڈ پوزیشن کے پیچھے ہی ہوں. پھر یہ ہے کہ یہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق میں نے جنت میں ایک شخص کو مزے کرتے دیکھا جس نے دنیا میں راہ میں آنے والی ایک درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کے لیے اذیت کا باعث تھا. پھر ایک دوسری حدیث ہے جس کا یہ ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی مدد اس کے
پیٹھ پیچھے کی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا. اور یہ بہت خوبصورت حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن پر سے دنیا کی سختی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سے آخرت کی سختیوں میں سے سختی دور کرے گا. اور جو شخص تنگ دست کو مہلت دے گا تو یعنی اپنے قرضے کے لیے تقاضا اور سختی میں مہلت، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب ڈھانپے گا اللہ تعالیٰ اس کا عیب دنیا اور آخرت میں ڈھانپیں گے. اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. اتنی خوبصورت حدیث ہے. جب آپ تک کسی کی مدد میں لگے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں لگا رہتا ہے. اگر آپ کسی کی راز چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے راز چھپاتا ہے. اگر قرض دیا ہے، مہلت دے رہے ہیں تو اس پہ بھی اجر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے رہا ہے. الحمدللہ. آپ اس میں سے ایکشن پوائنٹس لے لیجئے گا اپنا. چلتے ہیں اپنے تجوید کے سیشن کی طرف. اور جو یہ ساری پوائنٹس ہیں I want جو بھی ہیں اپنا ایک ایکشن پلان بنائیے جیسے دورہ قرآن میں اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا اور مجھے سبمٹ کیجئے. اور اگر کیونکہ آپ عملی وہ ہوتا ہے نا علم یقین ہو جاتا ہے. پھر ہم نے نون ساکنہ تنوین کے رولز کر لیے تھے. سوچا تھا کہ لیولز آف غنہ بتاؤں مگر پھر میں نے اس ٹاپک کے بعد اس کو جب اسٹڈی کیا میں نے کہا نو بیکاز لیول آف غنہ اس میں یہ جو ٹاپک جو ہم کر رہے ہیں میم ساکنہ کے رولز اٹ از آلسو انکلوڈیڈ. جی اب کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ نہیں، ڈیلی سبمٹ نہیں کرنا. میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ کو پہلے دن میں نے وہ کل میں نے دکھایا تھا نا آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ پلان، اسی ٹریک پہ جائیے، ایک دعا لکھیے، اپنا عمل کا پوائنٹ لکھیے، سورت کون سی کریں وہ لکھیے تو اور میمورائز کریں ماشاءاللہ. اگر نہیں ڈیلی اگر آپ لکھتے ہیں نا صورتیں تو ڈیلی والی چل رہی ہیں، ڈیلی ہے نا. کل سورت القدر چلیے، آج سورت کہف، کل تکاثر چلے گی، میں تکاثر انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے. مگر ڈیلی ہوگا نا، مگر مجھے سبمٹ ڈیلی نہیں کرنا ہے. آپ خود بنائیے، اچھے خوبصورت بنائیے کہ صدقہ جاریہ بھی بنے. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں، غور سے سنیے. آپ تجوید سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں. نو چیٹنگ، نو کوسچننگ. The rules of میم ساکنہ. جیسے ٹاپک سے یہ ہے کہ میم ساکنہ، میم ساکن کے بعد کچھ لیٹرز آتے ہیں تو کنڈیشنز اور مطلب کہ میم کے بعد کچھ لیٹرز نا ساؤنڈ چینج کر لیتے ہیں اور رولز چینج کر لیتے ہیں. اس کی اسٹڈی ہم اس کو میم ساکنہ کی اسٹڈی کرنے والے ہیں. ایکچولی یہ جو میم ساکنہ ہے یہ صفات عارضہ بھی صفات عارضہ میں سے ہیں. آپ کہیں گے صفات عارضہ کیا ہے اور میں جواب دوں گی ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا آنسر دینے کے لیے. موٹی موٹی چیز کو سمجھ لیں کہ یہ صفات عارضہ میں سے. ہوتا کیا ہے میم ساکنہ رولز؟ اس کے فرسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی 3 کائنڈس ہیں: اظہار شفوی، اخفاء شفوی اینڈ ادغام شفوی. پہلے میم کا مخرج سمجھ لیجئے. آپ سب کو معلوم ہے میم کا مخرج کیا تھا. میم کا مخرج 2 ہونٹ اور اس کے ڈرائی پارٹس، اس میں سے میم نکلتا ہے اور نرمی کے ساتھ نکلتا ہے میم. ٹھیک ہے. اور اسی لیے شفوی اس لیے کہہ رہے ہیں میم جیسے اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی، بیکاز یہ میم کا مخرج ہے وہ یہ ہونٹوں سے نکلتا ہے اس لیے شفوی لگایا گیا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا شفتان. ٹھیک ہے. اور اس سے جو پہلی ایک کیٹیگری ہے اس کی پہلے میں آپ کو کراتی ہوں ادغام شفوی. ادغام شفوی اس میں کیا ہوتا ہے 2 میم کا رول ہے. مطلب کہ پہلا میم ساکن ہوگا اور دوسرا متحرک ہوگا، زبر زیر پیش ہوگا. ہم نے پڑھا تھا نا فرسٹ ون از مدغم اینڈ another ون از مدغم فی. یاد ہے نا؟
جی ٹائم آج لمیٹڈ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، فرسٹ ون از میم ساکن، another one is متحرک. کیا بنا جی، کیا بنا، ان دونوں کو ملے، اب آنسر دیجئے، یہ دونوں ملیں گے تو کیا بنے گا؟ میم مشدد. ویل ڈن. ٹھیک ہے. اور جب یہ دو ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کلیئر حقیقی غنہ ہوتا ہے، اکمل غنہ ہوتا ہے، ہائیسٹ لیول آف غنہ ہوتا ہے، ناک میں جا کے آواز رکتی ہے. اور نون ساکنہ میں سے ہم نے پڑھا تھا نون مشدد. کلیئر؟ اس کو کہتے ہیں، اگر نئے اسٹوڈنٹ ہیں، مدغم، اور اس کو کہتے ہیں مدغم فی. ابھی کوئی کوشچن نہ کرے، کوئی بھی نہ کرے. ٹائم. اچھا اس کے بعد آ جائیے اخفاء. اخفاء شفوی. سوری مائی رائٹنگ. ادغام آپ کو پتہ ہی ہوگا، ادغام کہتے ہیں ملانا، مرجنگ. ٹھیک ہے، تو یہاں مرجنگ ہو رہی ہے، اور یہاں کیا ہوتی ہے؟ چھپانا، ہائیڈ کرنا. اور رول کیا ہے؟ جب میم ساکن اور اس کے بعد با متحرک آئے، مطلب زبر، زیر یا پیش، تو پھر کیا ہوتی ہے؟ آواز جو ہوتی ہے نا، من بعد نون کی چھپا کے نکالی جاتی ہے. من بعد، نہیں سوری، من بعد نہیں ہے، ایک منٹ ٹھہریے، میں آپ کو اس کا ورڈ بتاتی ہوں. فار ایگزامپل ام بھی، جس سے جی یہ میں لکھ رہی ہوں. اس کو ہم بعد میں پریکٹس کل. یہ دیکھیں میم ساکن اور با. تھرڈ جو رول ہے، اب صرف آج نا صرف سنتے جائیے، سمجھیے اس کو، صرف رولز اس پہ جائیے، چھوڑیے ڈیفینیشنز کو نا، صرف یہ دیکھیں میم کے بعد کیا آ رہا ہے. اور تھرڈ ون از اظہار شفوی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اور اظہار کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر کرنا، واضح کرنا، کلیئر. جیسے ہم نے اظہار ایک حلقی پڑھا تھا نا، جیسے نون کو کلیئر کیا تھا جب حلقی لیٹرز آ رہے تھے، حلقی لیٹرز آفٹر ہا اینڈ خا اینڈ عین. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد، اب یہ رول یاد رکھیں، میم ساکن کے بعد اگر میم